شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإنا لنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تلو النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب زدني علما. तमाम किस्म की तारीफ़ात बड़ाई किबरियाई उस खालिक व मालिक के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको ईमान जैसी मुक़द्दस दौलत अता फ़रमाई और इस्लाम जैसा प्यारा मज़हब अता फ़रमाया। साथ ही इस्लाम की अरकान में से एक अहम रुकन जो हम पे और आप पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया, इस महीने से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सरफराज फरमा रहा है। हज़रात गिरामी, हम और आप
اپنے مالک حقیقی کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ اسی ماہ مبارک کے سلسلے میں کسی شاعر نے بہت ہی انداز سے یوں فرمایا، بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کے بڑی عظمت بڑی شوکت سے وہ رمضان آ پہنچا۔ رمضان ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے۔ رمضان کے انوار و برکات، اس کی تجلیات ہم پہ اور آپ پہ جاری و ساری ہے۔ رمضان کی رحمت سے ہم اور آپ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کے تعلق سے ہم اور آپ اللہ نے جو انعام دیا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ یہ لمحہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت کی میں نے تلاوت کی، سورۃ البقرہ کی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان المبارک کے روزے ہم پہ اور آپ پہ ہی نہیں بلکہ اس سے اگلی امتیں جو تھیں ان پہ بھی یہ رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ جی، ان پہ بھی اس صوم کو فرض کیا گیا، ان کو بھی اس کا مکلف بنایا گیا، اور ان کو مکلف بنا کر کے ہمیں اور آپ کو بھی ان ماہ مبارک کا، ان روزوں کا مکلف بنائے۔ اور مقصد سمجھ رہے ہیں؟ روزے کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ مقصد یہ ہے، انسان 11 مہینے، ہم اور آپ 11 مہینے خواب اور غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے رہتے ہیں، 11 مہینے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا انعام اور اکرام ہے کہ 1 مہینے دے کر کے 11 مہینے کے ہماری تمام اعمال جو ہم نے اور آپ نے کی، اس 1 مہینے کو دے کر کے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی فضیلت والی اور برکت والی یہ ماہ مبارک ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے۔ لیکن جب معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، معاشرے کو جھانکتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں غیر رمضان میں کھانا پینا چل رہا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے رمضان المبارک کے ماہ مقدس مہینے میں بھی چل رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا ہی مجرم ہے وہ شخص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے قدم مبارک کو رکھا تو کہا کہ آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خلاف معمول آمین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا گیا اور اس نے اس درود پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص برباد ہو گیا، وہ شخص ناکارہ ہو گیا، وہ شخص نکما ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ کو ضعیفی کی حالت میں، ضعف کی حالت میں پاتے ہوئے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکا، اپنے آپ کو جنت میں
گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے رمضان المبارک کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اس ماہ مبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے مغفرت نہ کرا سکا اور اپنے آپ کو متقیوں میں شامل نہ ہو سکا اور جنت کے اندر داخلہ نہ ہو سکا، وہ سب سے بڑا بدنصیب شخص ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین میں قرآن کے کریم کے اندر نقشہ کیتا ہے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا۔ ایسے ہی متقیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا ہے اور جنت کا مناظر کو دکھایا کہ جنت کے اندر اتنی ساری نعمتیں ہوں گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے اسلامی نوجوان بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم پہ اور آپ پہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہے، لیکن ہم اور آپ سایہ فگن سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا قیمتی لمحہ ہم سے اور آپ سے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا الحمدللہ ہمارے اور آپ کے 7 روزے مکمل ہو چکے۔ جی 7 روزے کیسے نکل گئے پتہ نہیں چلا، آج 8واں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ وَرَمْضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غیر رمضان میں کس طریقے سے مسجدیں خالی اور ویران نظر آتی ہیں، لیکن رمضان جو ہے اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ وہ رمضان شہر اللہ، اللہ اس مہینے کے اندر اپنے ایمان والے بندوں کو، اپنی ایمان والی بندیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کی کشش کھینچ لیتی ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا ایک اکرام ہے ہم پہ اور آپ پہ۔ تو یہ لمحہ، یہ قیمتی دولت جو ہمیں ملی ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھیں، اس قیمتی دولت کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دے، اپنی مصروفیات کو کم کریں۔ صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، 6 مہینہ قبل ہی سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کیا اللہ برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہماری عمر کو اتنی بڑھا دے کہ ہم رمضان المبارک کے ماہ مقدس مہینے کو پالیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گئی سال جتنے حضرات تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، اس سال ہماری اور آپ کی نگاہ دیکھ رہی ہے؟ نہیں دیکھ رہی۔ پتہ نہیں یہ موقع ملے گا یا نہیں آئندہ سال، یہ ایک روزہ ہم سے اور آپ سے چھوٹ جائے گا تو اس کی پوری زندگی روزے رکھتے رہیں گے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایک روزے کو توڑتا ہے، جان بوجھ کر کے پوری زندگی وہ روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ کم بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور اس روزے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدل میں دوں گا۔ جس کا انعام اللہ رب العالمین دے، اس کے اعمال کا مقام کتنا بڑا ہوگا جی۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس کے انعام اور اکرام سے نوازیں گے۔ روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ تو اس کے اعمال میں کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ بتائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ انسان کو، روزہ ڈھال ہے کہ انسان کو روکتی ہے روزہ۔ اور کن چیزوں کی ڈھال؟ کارزار میں آپ دیکھیں گے دشمنان اسلام یعنی جنگ کے میدان میں ڈھال، تلوار کو روکنے کے لیے ایک ڈھال ہوتا ہے، اسی طریقے سے ڈھال سے مشابہت دی گئی
کہ روزہ ڈھال ہے. آپ کو یہ روزے ہی کل قیامت کے دن قبر کے منزل جو سب سے پہلی منزل ہے وہاں پہ بھی آپ کے یہ روزے اعمال کی شکل میں پیش کیے جائیں. یہ قرآن کی تلاوت، یہ رات کا جاگنا، یہ قیام اللیل، یہ سب ہم اور آپ ان سب چیزوں سے الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نواز رہا ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان المبارک کے ماہ مبارک مہینے میں قیام کیا، اس کے تمام اگلے اور پچھلے جتنے سارے صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو یہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ دن رات اتنی ساری گناہیں کر رہے ہیں، تو یہ موقع دیا گیا ہے کہ ایک مہینہ اپنی زندگی کو ہم اور آپ ایسے گزاریں کہ اسی طریقے سے 11 مہینے ہماری اور آپ کی زندگی گزرے، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو. صحابہ کرام اپنی اصلاح پہلے کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام اپنے دلوں کو ٹٹولا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، وہ کیسے دور. اور جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے تب تک وہ بیماری جانے والی نہیں. اسی طریقے سے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار کو افطاری کرائے تو اس کو ایک کھجور کھلا دے یا ایک گھونٹ لسی ہی پلا دے، اس کا بھی اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اللہ رب العالمین آپ دیکھیں کہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ، یہ برکت کا مہینہ، اس کو اللہ رب العالمین نے 3 عشروں میں تقسیم کیا. پہلا عشرہ جو ہے رحمت اور برکت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاص. اور اس تیسرے عشرے میں 2 عظیم عبادتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، 2 عظیم عبادتیں، اور وہ ایسی عبادتیں ہیں کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے. اور اسی عشرے کے اندر اللہ کے رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ ایک رات اگر انسان اس رات کو پا لیتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کی زندگی کے اندر 4 چاند لگ جاتی ہے، وہ زندگی کے اندر بالکل کامیاب شخص ہو جاتا ہے. وہ ایک رات کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اور 2 عظیم عبادتیں جو میں نے بتائی، اعتکاف اور لیلۃ القدر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا. جب انہوں نے لیلۃ القدر کو نہیں پایا تو دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. پھر بھی دوسرے عشرے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لیلۃ القدر کی رات نہ ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری لیلۃ القدر، تیسری عشرے کی اعتکاف کی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پا لیا. اور خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے تنقیل کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر اور اذکار کا اہتمام. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کی قیمتی لمحے کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں. اپنے زبان سے، ذکر سے زبان کو تر رکھیے. آپ کا افطاری بنانا، آپ کا افطاری کھانا، آپ کے لیے افطاری کا انتظام کرنا، یہ ساری چیز آپ کو نیکیوں کے اندر لکھ دی جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نیت صحیح رکھیں، دل میں ارادہ رکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ فرض کیا ہے. یقیناً آپ اس طریقے سے فرض کی ادائیگی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے اس اعمال کو قبول فرمائیں گے. یہ کھانا پینا چھوڑ دینا اللہ رب العالمین کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندے کو کھانا پینا چھوڑوا کر کے اور اس کو یوں ہی بھوکا رکھا، یہ مقصد نہیں ہے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ بندہ
احکام خداوندی اور اطاعت رسول کا تابع بن جائے۔ اور مقصد بھی روزے کا یہی ہے، مقصد بھی روزے کا یہی ہے کہ ہمارے اندر روزے کا تقوی پیدا ہو جائے، ہم گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بن جائے۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہی بات تھی، انہیں اپنے پیٹ سے زیادہ اصلاحی تبدیلی کی فکر تھی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کہ آج ویسی طرف ویسی فکر نہیں ہے، ویسا جذبہ نہیں ہے، صحابہ والا ایمانی جذبہ نہیں ہے۔ آج بھی اگر وہ جذبہ آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، آج بھی وہ صفت پیدا کر لیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں گیا ہے کہ دنیا آپ کے قدم کے نیچے رکھ دی جائے گی، لیکن شرط ہے کہ اپنے آپ کو اس ایمان کا یعنی تقوی اپنے اندر پیدا کرے، جس طریقے سے صحابہ کرام کے اندر تقوی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا لوگ جو ہے ان کے ایمان کو دیکھ کر کے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے، ان کے کردار کو دیکھ کر کے، ان کی عادت و اطوار کو دیکھ کر کے ایمان کے اندر آیا کرتے تھے، ایمان کے اندر داخل ہوا کرتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے میرے مسلمانوں، میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج معاشرے کی اتنی بری حالت ہے کہ آج ہم اور آپ میڈیا کے چکر میں کیا ہے اس کے رنگ کو، اس کے نسل کو، اس کے طور طریقے کو آج ہم اپنے دلوں کے اندر جگہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے اور روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج جو ہے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے یہ بتائی ہے کہ روزہ انسان کو بہت ساری بیماریوں سے شفا دیتی۔ پتہ ہے آپ کو روزہ جو ہے انسان صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں، اس سے بہت ساری بیماری آپ کی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تسوہ، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ان سب چیزوں سے، ان فیوز اور برکات سے، اس ماہ مقدس کے مہینے میں جو نعمتیں، جو انوار اور برکات اور اس کی تجلیات ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہو رہی ہے، ہم اور آپ اس سے محروم۔ یہ قرآن کی تلاوت، یہ ذکر، آپ اپنے لمحے کو قیمتی سمجھیں اور بیکار قسم کی باتوں میں، بیکار چوک چوراہے پہ اپنے وقت کو یوں ضائع نہ کریں۔ یہ شیطان تو چاہتا ہی ہے، اب تو شیطان کیا اس کو بھی شرم آتی ہے کہ ہم اپنے بندوں کو بہکائے، بندہ خود بہکا ہوا ہے، خود بہکا ہوا ہے، راہ سے بھٹک گیا، ہٹ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے قیمتی لمحے کو ضائع نہ کریں اور رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کا ادب و احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کریں اور یہ کوشش کریں کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کا ہم اور آپ مہینہ گزار رہے ہیں ویسے ہی 11 مہینے کی زندگی ہم اور آپ گزاریں۔ یہ فکر ہو، جس طریقے سے کھانا پینا چھوڑ دینا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کے مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بھائی اس ماہ مبارک سے محروم ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بھائی مسجد سے اپنی زندگی اس ماہ مبارک میں الگ تھلگ گزار رہے ہیں، ان بھائیوں کو بھی مسجد میں آنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہماری مائیں اور بہنیں جو اس ماہ مبارک میں محنت کر رہی ہیں، مشقت کر رہی ہیں اور قربانیاں دے رہی ہیں کہ ایک صبح سے لے کر کے اور شام کے رات کے 10 ساڑھے 10 بجے تک
اور اتنی قربانیاں، اتنی مجاہدت، اتنی مشقت جو برداشت کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو بھی قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے اور آپ کے جتنے بھی روزے اب تک گزرے ہیں، اللہ رب العالمین ان روزوں کو قبول فرمائے اور آگے خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین قرضدار کے قرضوں کا سامان مہیا فرما دے۔ الہ العالمین صحابہ والا ایمانی جذبہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین تیرے صحابہ کرام تیرے ہی لیے مرتے اور مٹتے تھے، الہ العالمین ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے سے مرنے اور مٹنے والا بنا دے۔ الہ العالمین یہ ماہ مبارک مہینہ بڑا جلدی رخصت ہو رہا ہے، الہ العالمین پتہ نہیں آئندہ یہ ماہ مبارک ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں۔ الہ العالمین اس کی ایک ایک لمحے کو، ایک ایک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، یوں ہی ضائع نہ ہونے دے۔ الہ العالمین ہماری اور آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں جو بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بس اسی شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مبارک ہو سب کو، مبارک مہینہ بنے سب کے خاطر یہ جنت کا زینہ، عبادت کی توفیق ایسی خدا دے کہ نازل ہو بے چین دل پر سکینہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔